پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری دنیا میں عموماً اور ہمارے ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں خصوصاً نماز کا ذکر بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیل رہا ہے اور عام ہو رہا ہے اور اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے نماز توبہ۔ اب اس کے لیے لوگ مختلف قسم کے دلائل اور مختلف قسم کی حجتیں پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کچھ کہیے تو سیدھے آپ سے کہا جائے گا کہ یہ توبہ سے لوگوں کو روک رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نماز توبہ شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے، اس سلسلے میں سنن ابو داؤد، سنن ترمذی وغیرہ کے حوالے سے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پر چند باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، ایک بڑی اہم حدیث ہے جو صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیق اکبر ہیں، انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور ثم یقوم فیصلی رکعتین۔ کوئی بھی بندہ ہے، بعض روایات میں کوئی بھی آدمی ہے، کوئی بھی بندہ ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے۔ ذرا آپ حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو حدیث کے سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ کو۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، گویا یہ نماز جو ہے کس سے متعلق ہے؟ کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو، اور یہ فردی طور پر ہے، یہ انفرادی طور پر، نہ یہ ہے کہ کوئی اجتماعی مصیبت آئے تو ایسے موقع کے لیے حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اگر وہ یہ کام کر لے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ پہلے اچھی طریقے سے وضو کرے۔ وضو آپ جانتے ہیں کہ وضو سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اچھی طریقے سے وضو کرے، پھر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، جماعت سے نہیں، انفراداً پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے، یعنی اولاً اس سے کوئی گناہ ہوا ہو، چاہے چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، چاہے جو بھی گناہ ہے، اگر گناہ سرزد ہوا، اور ہم میں سے ہر شخص یہ گناہ کرتا ہے، لیکن اس حدیث سے ایسا اندازہ لگ رہا ہے کہ وہ گناہ اس کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہ اس گناہ سے وہ پریشان ہے جس سے توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ اپنی معافی مانگنا چاہتا ہے۔ تو جس بندے سے کوئی گناہ ہو اور وہ اچھی طریقے سے وضو کرے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ یہ نماز توبہ کا یہ معنی نہیں کہ اس نماز سے نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ استغفار کرنا ہے، اور نماز اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ اولا نماز بھی گناہوں کو معاف کرتی ہے، اور ایک نیک عمل ہے، نیک عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مزید اس کو قوت دینے کے لیے آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ وہ لوگ جن سے کوئی فاحشہ یعنی برا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، گویا انہیں اپنے گناہ پر شرمندگی ہوتی ہے، اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور آئندہ وہ کام نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ سے وہ گناہ کی معافی چاہتے ہیں۔ تو فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کیا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا، اور اپنے گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ بھی توبہ کے نام سے ایک نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر رات کو 3 بجے اٹھ کر کے پڑھا اور فجر غائب ہو گئی،
پھر بازار گئے تو جھوٹ بولنا، چوری کرنا اور سود کھانا سارا شروع کر دیا؟ نہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے گناہ کے اوپر اصرار نہیں کر رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے. اس حدیث کو سامنے رکھے، پھر اس سے متعلق دیکھیں چند فائدے ہمیں آپ کو ملتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس پر توبہ واجب ہے کہ اس سے توبہ کرے. اور توبہ کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اچھی طریقے سے وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعت نماز، نفل نماز پڑھے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے. صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہوگا. دوسری بات، یہ نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی. اگر 4 رکعت کوئی پڑھتا ہے تو سنت کے خلاف ہوگا. یہ 2 رکعت پڑھی جائے گی، اس کے لیے نہ کوئی خاص کیفیت ہے، نہ اس میں پڑھنے کے لیے کچھ خاص صورتیں ہیں، نہ اس میں مانگنے کے لیے کچھ خاص دعائیں ہیں. عام 2 رکعت نماز جیسے پڑھی جاتی ہے نفل کی نیت سے وہ پڑھے گا. اور یہ نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب توبہ کا ارادہ ہو، یعنی جو کام اس سے ہوا ہے، 1 گناہ 2 گناہ 3 گناہ، مان لیا جائے کہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ یہ گناہوں کا سلسلہ جو ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے، جھوٹ بولنے کا، دھوکہ دینے کا، غیبت کرنے کا، چغلی کرنے کا، لوگوں پر ظلم کرنے کا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے کا، جتنے بھی گناہ ہیں، گویا ہمیں ہر ایک سے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. ہم اس نیت سے آئیں تو گویا یہ نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب توبہ کا ارادہ ہو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گناہ سرزد ہوتا ہے اس سے وَيُحْسِنُ الطَّهُورَ، پھر اس کے بعد گویا اسی نیت سے وہ یہ کام کرنے جا رہا ہے. چوتھی چیز، یہ نماز تنہا ادا کی جائے گی، جماعت سے نہیں ادا کی جائے گی، شور شرابہ کر کے نہیں. لوگ عجیب قسم کی دلیل لے آتے ہیں. کل ایک صاحب نے ہم سے یہ دلیل پیش کی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اجتماعی توبہ کی تھی. اولاً تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ عمل ہمارے لیے حجت ہے؟ دوسری چیز، کیا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے یہ جو توبہ کی تھی، یہ واقعہ کیا صحیح طور پر ثابت بھی ہے کہ وہ لوگ میدان میں نکل گئے؟ یہ تاریخی روایت ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے، اس سے کوئی مسئلہ، کوئی حجت ثابت نہیں ہوتی. اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، جو آدمی فقہ کی اپنے اندر تھوڑی سی بو رکھتا ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی سوچی سمجھی تدبیر نہیں تھی کہ ہاں بھائی ہم سارے لوگ ایسے، بلکہ اتفاقاً ایسا ہوا. جب انہوں نے ایسا دیکھا تو اچانک سارے کے سارے لوگ نکل پڑے اور ایسا کرنا شروع کر دیا. تو اس سے اس موضوع پر استدلال کرنا یہ قطعاً غلط ہے، اس لیے کہ یہ نماز تنہا پڑھنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے. اور پانچویں چیز ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، جو آیت ہم نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے، جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کو اور دیگر حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے علماء نے توبہ کے لیے کچھ شرائط رکھے ہیں، ان کا اہتمام ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ توبہ جو ہو وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. اس سے مقصد ریا کرنا، اعلان کر کے چلیے کہ ساری دنیا کے لوگ جانیں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، ہے نا، اور توبہ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس سے مقصد ریا نہیں ہونی چاہیے، اس سے مقصد لوگوں کو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس سے مقصد خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہو. دوسری شرط علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے کیے کے اوپر نادم اور شرمندہ بھی ہو. اگر نادم اور شرمندہ نہیں ہے تو گویا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تیسری شرط یہ ہے توبہ کے لیے کہ اپنے گناہ سے فوراً رک جائے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال پیش کرتے ہیں، وہ لوگ شرک سے، نبی کی مخالفت سے فوراً رک گئے تھے اور نبی پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوئے تھے. تو کیا آج آپ سود سے رکنے کے لیے تیار ہیں؟ سودی کاروبار سے رکنے کے لیے تیار ہیں؟ امر بالمعروف نہی المنکر کا جو فریضہ چھوڑا جا رہا ہے، جو بلاؤں کے نزول کا، دعا کی عدم قبولیت کا سب سے بڑا سبب بن سکتا ہے، کیا اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ رشتہ داروں سے اپنی صلح کے لیے تیار ہیں؟ کیا
اپنے گناہوں سے جو جس کے لیے توبہ کریں اس کے لیے تیار ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ حتی الامکان انسان گناہوں سے رک جائے، خاص طور پر وہ گناہ جس سے توبہ کر رہا ہے، وہ گناہ خواہ کسی حرام کام کا ارتکاب ہو یا کسی واجب کا ترک ہو. کیا نمازوں کو چھوڑنے سے لوگ توبہ کر رہے ہیں؟ توحید کے اندر جو خلل ہے، شرک کے اڈے جو ہمارے یہاں ہیں، شرک کی جو ہمارے یہاں ترویج ہو رہی ہے، کیا اس سے توبہ کرنے کے لیے، اس سے رکنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تو ایسی صلاحت توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چوتھی چیز یہ ہے، شرط علماء کہتے ہیں کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا پختہ ارادہ ہو، عزم ہونا چاہیے کہ ہم سے اب وہ گناہ سرزد نہیں ہوگا، حتی الامکان ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. اور پانچویں شرط علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ توبہ کا وقت باقی ہو، یعنی انسان کے اپنے ذاتی معاملہ ہے تو موت اس کے اوپر نہ آ چکی ہو، موت کی علامت نہ ظاہر ہوں، اور اگر وہ معاملہ پوری جماعت کے ساتھ ہے تو گویا قیامت کا سور پھونکنے کا وقت نہ آیا ہو. اس لیے ضروری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے فرامین ہی کی روشنی میں سمجھا جائے، اور اہل علم جو اس سلسلے میں شرائط رکھتے ہیں ان کی پابندی کی جائے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.